آج ہم آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور ان کے حلیے کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات کر سکیں۔ ہجرت کی رات جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے کے پاس گئے اور کہا ہمیں بھوک لگی ہے، اگر کچھ ہے تو ہمیں پیش کر دے۔ اس عورت نے کہا میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق سے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاس کھڑی اس بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کہو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ وہ عورت کہنے لگی یہ بکری کس کام کی نہیں ہے، اس کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہیں، چلنے کے لیے بھی قابل نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں۔ اس عورت نے ہنس کر کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نکال لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کھولی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس بکری کے پشت کو سہلایا تو بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے لگے، اس عورت نے ایک برتن پیش کیا، وہ گھر بھر گیا۔ دوسرا برتن لائی تو وہ بھی بھر گیا، گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے، سب نے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس عورت کو خوشی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ جب شام اس عورت کا شوہر بکریاں چرا کے واپس آیا تو کہنے لگا آج کچھ ماحول بدلا سا کیا بات ہے؟ وہ عورت کہنے لگی ہمارے گھر میں ایک ایسے شخص آیا تھا جو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگی اے میرے شوہر، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ منہ سے پھول جھر رہے ہوں، اس کی پلکیں لمبی تھی، اس کی آواز میں ایک سحر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال رکھنا پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ایسا نور آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ تو بس ایک نور کی جھلک تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہاں ان قافلوں والوں کے اونٹ چڑھ رہے تھے، ان میں سے ایک سرخ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے کے بیچو گے؟ منہ میں چند دینار بتائے۔ انہوں نے چند دینار بتائے، سودا طے ہوا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سیر کرتے ہوئے اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، لیکن تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں فرمایا اونٹ مجھے دے دو، میں شہر جا کر وہاں اپنے غلام کے ہاتھ اونٹ کی قیمت بھیج دوں گا۔ قافلوں والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو پکڑا اور چل دیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ قافلے والے آپ کو دیکھتے رہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہوئے تو سب لوگ ہوش، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے حسن کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ جو آدمی اونٹ لے کر گیا کیا اس سے کسی نے پتہ پوچھا تھا؟ کیا وہ کہاں رہتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا جب وہ باتیں کرتے تھے ان کے منہ سے پھول جھڑتے، میں تو اس منظر میں کھویا ہوا تھا۔ دوسرا شخص کہنے لگا جب وہ مسکراتے تھے تو سامنے والے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا۔ تیسرا شخص کہنے لگا میں تو ان کی آنکھوں ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک شخص کہنے لگا تم لوگ ان کے حسن میں کھو گئے اور اپنے حسن کا جادو دکھا کر قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا تو سب تو خاموش بیٹھی۔ خیمہ کے اندر سے سردار کی بیوی بولی، اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور کہنے لگی سب سے مخاطب ہوئی خبردار کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تو اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ لے آیا تو مجھ سے لے لینا۔ سب نے کہا تو اسے جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی میں بھی نہیں جانتی۔
दी तो सब कहने लगे फिर जमानत क्यों ले रही हो। वो औरत कहने लगी जब तुम सौदा तय कर रहे थे तो मैं खेमे के अंदर से उनका चेहरा देख रही थी, जिसका ऐसा मुबारक चेहरा हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। तुमने नहीं देखा कि जब वो बोलते थे तो लगता था कि फूल झड़ रहे हों, वो झूठ नहीं बोल सकते। थोड़ी देर गुजरी तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ गए और कहने लगे कौन है वो जिससे हमारे आका ने ऊँट खरीदा था। काफिले वालों ने कहा हम हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहने लगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खजूरें आपके लिए भेजी हैं और ऊँट की कीमत दी है। काफिले वाले कहने लगे कीमत बाद में देना, हम तो खुद बिक गए हैं। सुबहान अल्लाह। वो कहने लगे हमें ये बताओ वो रहता कहाँ है। सारा काफिला मदीना पहुँचा, सब ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। क्या शान थी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें उनकी उम्मत होने पर फख्र है और अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे लिए सदक़े जारिया बन जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।